علامہ ابن الجوزی جو واقعہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مالک ابن دینار مشہور تابعی ہے، بڑا مقام ہے، بہت بلندی پر فائز ہے، حضرت مالک الدینار ان کو کہتے ہیں۔ اکابر صوفیاء میں جن کا تذکرہ آتا ہے، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھ رہے تھے کہ عمرہ کرنے والوں کی کثرت، حج کرنے والوں کا ہجوم، بہت دل خوش ہو رہا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پروانہ وار کعبے کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ مالک الدینار نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے قریب، میں آج تجھ سے دو چیزیں مانگنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ تو مجھے بتا کہ تو نے کس کا حج قبول کیا، اور یہ بھی بتا دے کہ وہ کم بخت کون ہے جس کا حج تو نے رد کر دیا۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں سویا تو جس کا حج مقبول تھا وہ بتا دیا گیا۔ دوسری رات سویا تو پتا چلا کہ ابن ہارون بلخی نام کا ایک شخص ہے، اللہ نے اس کے حج کو رد کر دیا، اس کے حج کو لوٹا دیا، اس کے منہ پہ مار دی گئی اس کی محنت۔ خراسان کا تھا، بلخ کا تھا، افغانستان کی سرزمین سے اس کا تعلق تھا۔ مالک الدینار کو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہ تھی۔ آپ منا کے میدان میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے کہا یہاں خراسانی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے نشاندہی کی، کہا کوئی بلخ سے بھی آیا ہے؟ تو کہا کہ ایک بندہ ہے، اتنا نیک ہے وہ بندہ کہ 40 سال سے وہ مسلسل روزے رکھتا ہے اور ہر رات 40 سال سے وہ مسلسل نمازیں پڑھتا ہے، بلخ میں اس سے نیک ترین کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ تو مالک الدینار نے کہا کہ اس کا نام محمد ابن ہارون ہے؟ کہاں وہی بندہ ابن ہارون، اس جیسا نیک پورے خراسان پورے بلخ میں نہیں ہے۔ حضرت مالک ابن دینار کو حیرت ہوئی، قدرت کہتی ہے کہ ہم نے اس کا ہاتھ اس کے منہ پہ پھینک دیا، رد کر دیا، اور یہاں اس کی نیکیوں کے لوگ چرچے کر رہے ہیں، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے لوگ چرچے کر رہے ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ لوگوں سے الگ تھلگ ایک پہاڑ کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ میں جیسے ہی پہنچا وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے شخص، ضرور تو کوئی خواب دیکھ کر میرے پاس آ رہا ہے اور کوئی خواب تجھے مجھ تک لایا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ ابھی میں نے اس کو اپنے دل کی کیفیت بتائی بھی نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ کوئی خواب تجھے مجھ تک لا رہا ہے، کوئی خواب دیکھ کر کے تو آ رہا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ کہا یہ واقعہ میرے ساتھ آج کا نہیں، یہ 40 سال سے ہر سال کا ہے۔ اب بتا تو نے کیا خواب دیکھا، اللہ نے تجھے کیا حکم دیا وہ بیان کر۔ کہا کہ خواب میں اللہ کا حکم ملا، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ یہ بھی 40 سال کا معمول ہے، بول تو کیا لایا ہے میرے لیے پیغام؟ اور وہ رونے لگا۔ تو اس وقت حضرت مالک الدینار نے کہا کہ اے ابن ہارون، میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ اللہ نے تیرے حج کو رد کر دیا، تیرے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس کے بعد حضرت مالک الدینار نے کہا کہ تجھے یہ سب باتیں کیسے پتا چلی، اور تو کہتا ہے کہ یہ داستان 40 سال پرانی ہے، ہر سال تیرے ساتھ 40 سال سے یہی ہوتا ہے، کیا ہوا؟ اس وقت اس نے کہا میں وہ کم نصیب انسان ہوں کہ میری جوانی کی ابتدا تھی، برے دوستوں کا ساتھ ملا، انہوں نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا، نشے کا عادی بنا دیا۔ اللہ ہر مسلمان کو نشے کی لعنت سے بچائے۔ نشہ کہاں تک لے جاتا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ برے دوستوں کا ساتھ مل گیا، انہوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا۔ شعبان کی آخری تاریخ گزر چکی تھی، رمضان مبارک کا چاند نظر آ چکا تھا۔ اس رات میں دوستوں نے اتنی شراب پلائی، شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے میں گھر آیا۔ ماں نے غصے میں کہا بدبخت، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے آیا ہے۔
اور اس کے بعد ماں نے مجھے ایک تماچا لگا کر کہا اللہ تجھے تباہ کرے، تو رمضان المبارک کی پہلی شب میں بھی یہ کام کرتا ہے۔ اس نے کہا میں نشے میں تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے جب ماں کا تماچا کھایا اور میں نے ماں سے سنا کہ اللہ تجھے تباہ کرے، تندور جل رہا تھا، میں نے اپنی ماں کو مارا اور اٹھا کر کے تندور میں پھینک دیا۔ جب میں نے اپنی ماں کو تندور میں پھینک دیا، وہ جلتے ہوئے تندور میں میری ماں جل گئی۔ نشے میں تھا، میری بیوی نے مجھے اٹھا کر کے بستر کی طرف پھینک دیا، ماں تو جلتی رہی۔ آدھی رات کے بعد جب میرا نشے کی حالت ختم ہو گئی تو میں نے اپنی بیوی کو پکارا، بیوی نے کرارے لہجے میں جواب دیا اور اس نے مجھے بہت ساری جلی کٹی سنائی۔ میں نے کہا آج سے پہلے بھی تو شراب پیا، اور وفادار بیوی آج سے پہلے تو نے کبھی یہ باتیں نہیں کہی، آج تو یہ باتیں کیوں کہتی ہے؟ اس نے کہا بدبخت، تم ماں کا نہ ہوا تو کس کا ہوگا؟ تو نے اپنی ماں کو جلا ڈالا، دیکھ تو صحیح۔ جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میری ماں پڑی ہوئی تھی اور مری ہوئی تھی، جلی ہوئی روٹی کی طرح اس کا جسم ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ سب کام میں نے نشے میں کیا تھا۔ نشے میں کرے یا کیسے کرے، جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ماں جا چکی ہے، ماں عالم جاویدانی کی طرف عالم فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ مجھے بہت احساس ہوا میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ غلطیوں کا بھی معیار ہوتا ہے، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہے۔ کچھ غلطیاں فوراً معاف ہو جاتی ہے، کچھ غلطیوں کی معافی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی ماں کے قتل کے جرم میں اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں کڑھاڑی لی اور اپنا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، کہ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے یہ ہاتھ میرے سینے سے منسلک رہنے کے قابل نہیں ہے، اور میں نے ہاتھ کاٹ کر کے پھینک دیا۔ اور پھر میں نے اپنی ہسلی سے اپنے ایک ہاتھ کو اس کو باندھ دیا، اپنے پیر کو باندھ دیا۔ 40 سال سے زنجیر میں پابند ہو کر اسی طرح پھر رہا ہوں، اور اس دن کے بعد سے اتنی توبہ کی، ہر دن توبہ کرتا ہوں، ہر دن اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہر دن استغفار کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے میں نے کبھی روزے کو ترک نہیں کیا۔ ماں کے قتل کو 40 سال ہو چکے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک کے میں مسلسل روزے سے ہوں۔ رات کو عبادت کرتا ہوں، روتا رہتا ہوں، مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہوں، بس عبادت عبادت عبادت۔ اور اس کے بعد سے ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن جب ہر سال حج کے لیے آتا ہوں تو کوئی متقی پرہیزگار بندہ، اللہ کا ولی یہی پیغام ہر سال لے کر کے آتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا۔ 40 سال سے حج کے رد کا معاملہ یوں ہی سن رہا ہوں۔ جب یہ داستان حضرت مالک بن دینار نے سنی، آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جھٹکے غصے سے اور کہا تیرے جرم کی وجہ سے اللہ کہیں زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے، تو بدبخت ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ کہہ کر مالک ابن دینار پلٹے، اور پلٹنے کے بعد فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں گیا اور جا کر کے لیٹا۔ میں لیکن جب جا رہا تھا تو جاتے جاتے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے اے غموں کو کھولنے والے، اے غموں کا ازالہ کرنے والے، اے گنہگاروں کو معاف کرنے والے، غفار و ستار، میری بھی سن لے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ جملے سن کر کے میں جا رہا تھا، میں جیسے ہی سویا آنکھ لگی، میری دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، میں نے خواب میں جانے رحمت کو، شہر یار ارم، تاجدار حرم، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کو خواب میں دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں مالک اللہ کے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہو؟ اب سنو، ابن جوزی لکھتے ہیں کہ مالک ابن دینار کو میرے آقا نے فرمایا جو بندے کو تم نے کہا کہ تیرے گناہ سے اللہ زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے، سنو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں آقا نے کہا میری طرف سے جو تو اس کو جو نا امید کر چکا ہے، اب
میری طرف سے جا کر اس کو پر امید کرنا، لیکن بتانا کہ قیامت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اس سے جا کر کے کہنا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تجھے تیری ماں اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تیری ماں کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور تیری مخالفت میں فیصلہ کرے گا، اور پھر آخرت کے 3 سال بلکہ آخرت کے 3 سال اللہ تجھے جہنم کے اندر جلائے گا، تو جہنم کی آگ میں جلے گا، حتیٰ کہ قربان جائے ماں کو، ماں کی عظمت پر، ماں کے مقام پر، کے مرتبے پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو جا کر بتا کہ جب وہ جہنم کے اندر جل رہا ہوگا اس کی ماں کو پتا چلے گا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بتائے گا کہ تیرے قتل کی بنیاد پر تیرا بیٹا جہنم میں جل رہا ہے، وہاں بھی ماں کی ممتا کو جوش آئے گا، وہ کہے گی اللہ میرے بیٹے کو میں تجھ سے مانگتی ہوں، تو میرے بیٹے کو مجھے عطا کر دے۔ اللہ رب العزت اس کی ماں کے کہنے پر اس کے بیٹے کو جہنم سے نکال کے اس کی ماں کے سپرد کرے گا، اور اس کی ماں کو راضی کرے گا، اور اس کی ماں سے پوچھے گا بتا اب تو کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گی میری ممتا کہتی ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میرا بیٹا بھی جنت میں جائے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی ماں کی سفارش سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ ماں کی ممتا کی منزل وہ ہے، ماں اپنے قاتل کو بھی معاف کر رہی ہے۔ کس دن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔